اچھا حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نام سنے ہیں؟ کتنے لوگ سنے ہیں؟ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ میں واقعہ سناتا ہوں۔ سنے ہیں نا؟ کون ہے یہ؟ ارے بولیے کون ہے؟ اللہ کے پیغمبر ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کون ہے؟ اللہ کے پیغمبر ہیں۔ اوہ جلیل القدر پیغمبر ہیں۔ اوہ اللہ اکبر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا یا اللہ جنت میں میرا ساتھی کون بنے گا؟ جنت میں میرا ساتھی کون بنے گا؟ کون بنے گا؟ تو میرے اللہ نے کہا کہ موسیٰ تیرا ساتھی جنت میں ایک کسائی ہوگا۔ اچھا کسائی جانے نا اپنا رہا؟ ارے بولو بھائی کسائی جان رہے ہیں؟ ارے کسائی جانتے ہیں نا؟ جو جانور ذبح کرتا ہے اسے کسائی کہتے ہیں۔ تو اللہ نے کہا کہ تیرا ساتھی جنت میں کسائی ہوگا۔ موسیٰ علیہ السلام گھبرائے کہ یا اللہ تو نے مجھے پیغمبر بنایا اور جنت میں میرا ساتھی ایک کسائی ہوگا۔ کہا کہ یا اللہ وہ کون کسائی ہے؟ میں اس سے ملنا چاہتا ہوں۔ میرے اللہ نے کہا کہ فلاں بستی چلا جا، وہیں پر ایک بازار ہے، اسی بازار میں ایک کونے میں اس کی دکان ہے۔ تو جا کے بیٹھ گئے تو دیکھا ہے کہ ایک نوجوان گوشت بیچ رہا ہے، گوشت بیچ رہا ہے، گاہک آ رہا ہے گوشت بیچ کے کاٹ کے دے رہا ہے وزن کر کے۔ تو موسیٰ علیہ السلام بیٹھے رہے اور شام ہو گئی اور نوجوان اتنا گوشت بچ گیا، جھولا میں رکھا، سارا سامان لیا، دکان کا شٹر بند کیا اور وہ جانے لگا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ بابو تیرا گھر کہاں ہے؟ بولا کہ او محلے میں ہے۔ کہا کہ کیا تو مجھے اپنا مہمان بنا سکتا ہے؟ میں تیرے گھر رکنا چاہتا ہوں۔ کہا کہ الحمدللہ، چلیے بہت خوشی کی بات۔ وہ نوجوان نہیں پہچانتا تھا کہ یہ اللہ کے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام ہے۔ موسیٰ علیہ السلام اس نوجوان کے پیچھے چلے۔ یہ نوجوان گھر میں گیا، بولا کہ آپ تشریف رکھیں۔ موسیٰ علیہ السلام بیٹھ گئے، دیکھا کہ چارپائی پہ ایک بڑھیا نہیں سی کمزور سی بڑھیا لیٹی ہوئی ہے۔ یہ نوجوان گیا اپنا جھولا رکھا اور قربان جاؤ میرے بچوں نوجوانوں سنو۔ یہ نوجوان جھولا رکھا، اپنے ہاتھوں کو دھویا، چولہا جلایا، ہانڈی کو چولہے پہ رکھا، وہ جو گوشت لایا تھا بازار سے اس گوشت کو دھو کر کے ہانڈی میں ڈالا اور آگ جلا کر چھوڑ دی۔ ادھر آٹا گوندنے لگا، آٹا گوند گیا اور روٹیاں بنائی، گوشت بنایا۔ موسیٰ علیہ السلام سوچے کہ میرے لیے کھانا تیار کر رہا ہے۔ اور قربان جاؤ جب کھانا تیار ہو گیا، یہ نوجوان ایک پلیٹ میں کھانا نکالا، شوربہ نکالا، بوٹی نکالی اور روٹی لے کر اس چارپائی کے قریب گیا اور اپنی ماں کو ہاتھ کے سہارے اٹھا کے بٹھایا۔ پہلے پانی سے منہ دھلایا، کپڑے سے منہ پوچھا اور روٹی کے چھوٹا ٹکڑا کر کے اسے کھلا رہا تھا اور گوشت کو اپنے دانت میں یہ نوجوان چبا کر نرم کر کے ماں کے منہ میں ڈال رہا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کھڑے دیکھ رہے ہیں تو موسیٰ علیہ السلام پوچھے یہ کون ہے؟ کہ میری ماں ہے، میری ماں ہے، میرے سوا اس کا خدمت کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ جب میں دکان جاتا ہوں تو سب اس کی خدمت کر کے جاتا ہوں، سارا کام کر کے دکان جاتا ہوں، جب دکان سے آتا ہوں تو سب سے پہلے میں اپنی ماں کی خدمت کرتا ہوں۔ ماں کھا رہی تھی، کچھ بول رہی تھی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تمہاری ماں کیا بول رہی ہے؟ بولا کہ کیا بولیں، یہ تو عمر ہو گئی ہے نا، کچھ نہ کچھ بولتے رہتی ہے۔ کیا بول رہی ہے آخر، بول کیا رہی ہے؟ تو نوجوان کہنے لگا یہ میری ماں ہے، میں ان کی خدمت کرتا ہوں نا، یہ دعا کرتی ہے کہ یا اللہ میں اپنے بیٹے سے راضی ہوں، یا اللہ تو اسے اپنے پیغمبر موسیٰ کا ساتھی بنا دے۔ اب بتائیے ہم کہاں ٹھہرے کسائی اور وہ کہاں ٹھہرے اللہ کے پیغمبر؟ بھلا یہ ہو سکتا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا نوجوان تو خوش قسمت ہے، کندھے پہ ہاتھ رکھا، تو خوش قسمت ہے جنت میں جس کا تو ساتھی بنے گا۔ تیری ماں جو دعا کر رہی ہے وہ پیغمبر موسیٰ تیرے سامنے کھڑا ہے۔ میرے بچوں نوجوانوں، یہ ماں کی خدمت ہے، یہ باپ کا خدمت ہے، اس لیے ماں باپ راضی ہے اللہ راضی ہے، ماں باپ ناراض ہے اللہ ناراض ہے۔ اس لیے اپنے ماں باپ کے دلوں کو کبھی تکلیف مت پہنچانا، اس سے کبھی اس کے سامنے کبھی اونچی آواز میں بات مت کرنا، اس لیے کہ قرآن پڑھو، اللہ نے حکم دیا میرے ساتھ کسی کو شریک نہ بنانا، اور دوسرا حکم جو میرے اللہ نے دیا وہ یہ دیا کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اچھا رہی بات ہے کہ ماں باپ
جب تک زندہ تھے میں نے خدمت جو بھی کی، کچھ نافرمانیاں میں نے ماں باپ کی ہے، تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ تو اس کے لیے حکم یہی ہے کہ ماں باپ مر جائیں تو ان کا اصحال و ثواب کرو، ان کے نام سے خوب صدقہ خیرات آپ کیجیے، ان کے قبر پہ جائیے، ان کے لیے بخش و مغفرت کی دعا کرو، انشاءاللہ اللہ تیرے گناہوں کو معاف فرما کر انشاءاللہ فرما بردار اولادوں میں شمار کر دے گا۔ تو عالم یہ ہے کہ اب میں آپ کو کیا بتاؤں، اتنی مہنگائی کا زمانہ ہے، اتنی مہنگائی کا زمانہ ہے، اللہ الصمد، اتنی مہنگائی بڑھ گئی ہے کہ 500 روپیہ لے کر کے جائیے مہرو چوک، ایگو جھولا لے لیجیے، 1 کلو بیگن لے لے، 1 کلو گوبھی لے لو، ہلدی مرچیں لہسن پیاز اور ٹماٹر لے لو، 500 ٹکا ختم۔ تو چائے کرنے پیوں، یا اللہ 500 ٹکا ختم ہے گئی ہے، چائے پیو آج 10 ٹکا نیچے موڑ پا۔ اتنی مہنگائی بڑھ گئی ہے، لیکن اتنی مہنگائی میں اگر کوئی چیز سستی ہے تو وہ تینیں چیز سستی ہے۔ کئی چیزیں سستی ہے؟ بولو زور سے بلا سے۔ 3 چیز۔ پہلی چیز کیا ہے؟ مسجد کا امام، وہ سستا ہے، مسجد کا امام سستا ہے نا۔ کتنی تنخواہ ہے؟ 6000 6000۔ بتائیے کیا یہ انسان نہیں ہے؟ یہ فرشتہ ہے، آسمان سے اترا ہے یہ؟ آپ ڈائریکٹ جنت سے آئے ہیں؟ 6000 میں گزارا ہوگا؟ آپ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر بولیے کہ نہیں حضرت 6000 روپے ہم اپنے امام صاحب کو دے رہے ہیں تو 6000 میں میرا گھر چل جائے گا۔ قسم خدا کی آپ جو بولیں گے میں وہ کرنے کو تیار ہوں۔ مجھے ایمانداری کے ساتھ بتائیے کیا وہ 6000 7000 8000 9000 روپے میں آپ کا گھر چلے گا؟ ارے بولو بھائی چلے گا، بولیے زور سے بولیے، چلے گا؟ نہیں چلے گا، نہیں چلے گا۔ آخر یہ بھی تو امام صاحب ہیں، یہ بھی تو شادی شدہ ہیں، ان کے بھی تو بچے ہیں، ان کا بھی تو بیٹا ہے، ان کی بھی تو بیٹی ہے، ان کی بیوی کی بھی تو خواہشیں ہیں، ان کی بیوی کی بھی فرمائشیں ہیں، ان کے بچے بھی تو چاہتے ہیں کہ میرا ابا ہم کو ارریا کبھی گھمانے لے کر جائے، کبھی گول گپا کھا لے، کبھی گپ چپ کھا لے، کبھی چاؤمین کھا لے، کبھی لولی پاپ کھا لے۔ پاکٹ تو پیسے نہیں کھلاوے گی۔ اے بابو بیٹھ جا، بیٹھ جا، بیٹھ جا۔ سات 6000 تنخواہ، یہ مولوی سستا ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ لیکن میرے بچوں، نوجوانوں، مسلمانوں سنیے، الحمدللہ ثم الحمدللہ، یہ 6000 7000 روپے پانے والے ہمارے امام صاحب، الحمدللہ اللہ نے اس پیسے میں اتنی برکت رکھی ہے کہ الحمدللہ وقت تو گزر جاتا ہے، کام چل ہی جاتا ہے، لیکن یہ افسوس ہے 6000 نہیں، ابھی کے مہنگائی کے زمانے میں کم سے کم ایک امام کی تنخواہ 25 سے 30,000 روپے ہونا چاہیے۔ اچھا کون سی مشکل کام ہے بھائی؟ کون سی بڑی مشکل کام ہے؟ اس محلے کے اندر میں کتنے گھر ہیں بھائی؟ ذرا زور سے بولیے، کتنا گھر ہو گئے؟ 200۔ بھائی کون ہے بھائی؟ بیٹھ جاؤ بھائی، نہیں بیٹا نہیں، یہ سب مت کرو، بیٹھ جاؤ، الحمدللہ بسے جاؤ، اوہرے بس جاؤ۔ 200 گھر ہیں، 200 گھر ہیں۔ اب مجھے یہ بتائیے 200 گھر، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ ایسا کیجئے، میں مثال دے رہا ہوں، بات آ گئی ہے۔ 200 گھر، ایک گھر میں 50 روپے باندھ دیئے یا 100 روپے باندھ دیئے، تو 100 روپے اگر پر گھر میں 100 روپے باندھ دیئے گا مہینہ کا، تو 200 گھر کا کتنا ہو گیا؟ 20,000 روپے۔ کتنا ہوا؟ 20,000 روپے۔ اللہ اکبر۔ اچھا 100 روپے کیا ہے؟ کوئی بڑی رقم ہے 100 روپیہ؟
کوئی بڑی رقم نہیں ہے. جائیے نا مہرو چوک جائیے, کون سا چوک ہے, جو بھی چوک جائیے, اب وہ دوست احباب مل جائے گا کہ بھیا چائے پلاو, پلام بیٹھ, اے ملائی مارے چائے دے. اب دو چار پانچ آدمی بیٹھ گئے, چائے پیے, بھیا پان کھاو نہیں, کھاؤں گے, 10 ٹکا کھلی پان ہے. اب پان کھائے, 2-3 آدمی چائے پیے, 100 روپے ختم ہو گئے. 100 روپے ختم ہو گیا. اب یہ 100 روپے امام صاحب کو دینے میں ہمیں بھاری لگ رہا ہے. آپ کو پتا نہیں ہے یہ چائے آپ نے پیا ہے, پان کھا کر آپ نے روڈ پر تھوک دیا ہے. قسم خدا کہ امام کے ہاتھ میں اگر آپ 10 روپے اس نیت سے دے دیں گے کہ یہ میرے مسجد کا امام ہے, اللہ اکبر کبیرہ, ہم اس کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں, تو اللہ اس کا اجر, اس کا ثواب آپ کو یہاں بھی دے گا, وہاں بھی دے گا. 7,000 تنخواہ امام صاحب کا. تو امام صاحب نے سیکریٹری صاحب کو بولا کہ سیکریٹری صاحب نہیں مجھے 6,000 ٹکا نہیں مجھے, مجھے چھوٹو چھوٹو چھوالا چھے میں چھے تنخواہ تو بڑھے دیں. تو امام صاحب بولا کیٹا چھوا چھو, بولا چھوا میں ملے 8 جھون چھے موک. بولا اتیلا چھوا پیدا کرنا کیا ضروری چل گی, بتائیے. اب امام صاحب کیا کرے گا بھائی؟ ارے اولاد دینے والا کون ہے؟ ارے بولو بھائی, اللہ نہ ہے. امام صاحب کیا کرے گا اس میں؟ مجھے امام صاحب روک دے گا؟ لڑکا دینے والا اللہ ہے, لڑکی دینے والا اللہ ہے. امام صاحب بولا کہ نہیں, سیکریٹری صاحب کچھ بڑھا دیے. تو سیکریٹری صاحب بولے کہ سنیے, ہم تنخواہ آپ کی نہیں بڑھا پائیں گے, 7,000 دیں گے, رہنا ہے رہیے, نہیں تو پتلی گلی سے نکلی. دھیرے امام ملو, میرا کھیلو. امام صاحب بیچارے صبر کر لیے کہ اب کہاں جائیں گے, چلو اللہ اسی میں برکت دے گا. کچھ مہینوں کے بعد وہ سیکریٹری صاحب کا بیٹا پڑھ کر آیا, باہر سے پڑھ کر آیا, ودیش سے پڑھ کر آیا. تو امام صاحب کو بولا کہ امام صاحب آج جمعہ ہے, مور بیٹا پڑھے ہوئی ہے باہر سے, اور دعا کرے دے کہ اچھی نوکری مل جائے, بہترین نوکری میرا بیٹا کو مل جائے, میرا بیٹا ہائی فائی تعلیم حاصل کر کے آیا ہے. امام صاحب بولا ٹھیک ہے چیک کرے دوں. جمعے کی نماز پڑھنے کے بعد سلام پھیرے, اور سلام پھیرنے کے بعد ہاتھ اٹھایا امام صاحب نے, کہا کہ بھائی سارے لوگ دعا کرو. امام صاحب نے دعا مانگا کہ یا اللہ ہمارے سیکریٹری صاحب کا بیٹا پڑھ لکھ کر آیا ہے, یا اللہ اس کو ایسی نوکری دلا دے جتنی تنخواہ میری ہے اتنی تنخواہ اس کی بھی ہو جائے. سیکریٹری صاحب گرم ہو گئے, سیکریٹری صاحب گرم ہو گئے, کیسی دعا مانگے آپ؟ یہ آپ کی تنخواہ 6,000 ہے, آپ کی تنخواہ 7,000 ہے, 7,000 میں میرا گھر کہاں چلے گا؟ امام صاحب بولا کہ آپ کا بیٹا کا گھر نہیں چلے گا, آپ کا گھر 7,000 میں نہیں چلے گا, میرا گھر نہیں چلے گا. میرا گھر کیسے چلے گا؟ اس لیے مسلمانوں, نوجوانوں, الحمدللہ مسجد کا امام خوش رہے گا, اللہ اس بستی کے اندر میں خوشحالی پیدا فرمائے گا. مسجد کا امام خوش رہے گا, اللہ آپ کو خوش رکھے گا. سوچنے کا مقام ہے, 5 وقت کی نماز آپ ان کے پیچھے پڑھتے ہیں. او امام صرف امام نہیں ہے, امام پوری بستی کا یہ رہبر ہے, یہ رہبر ہے, یہ لیڈر ہے. قربان جاؤ, ہمارے گھر میں بچہ پیدا ہو, اذان کون دیتا ہے؟ کیا دے اذان, کیا دے؟ ارے بولیے نا, اذان کون دیتا ہے؟ مؤذن صاحب. اب بیچارے مؤذن کا پجے, جب امامے کا حالت خراب ہے تو مؤذن کو کون پوچھتا ہے بتائیے؟ مؤذن کی تنخواہ کتنی ہے تو ہم نہیں جانتے. مؤذن تنخواہ ہے؟ ارے مسجد یہاں تو سسٹم نہیں ہے نا, ہے نا, جو امام ہے وہی اذان دے گا, اور وہی نماز پڑھے گا, وہی صفائی کرے گا. یہاں سسٹم نہیں ہے. شہر میں آئیے, کلکتہ آئیے, دلی آئیے, لکھنؤ آئیے, کانپور آئیے, تو وہاں پر آپ کو مسجد کے ساتھ ساتھ امام کے ساتھ ساتھ مؤذن بھی آپ کو ملے گا. الحمدللہ ثم الحمدللہ. لیکن جتنی تنخواہ ہونی چاہیے اتنی تنخواہ نہیں مل پاتے ہیں, یہ افسوس کا مقام ہے. اس لیے مسلمانوں, نوجوانوں, میرے بچے ایک پیغام لے کر چلو. دیکھو امام ان کو دینے سے گھٹے گا نہیں. ایک بات یاد رکھنا, ذہن میں بیٹھا لو, ان علماء کو دو گے, امام کو دو گے, استاد کو دو گے, عالم کو دو گے, گھٹے گا نہیں, پیسہ نہیں گھٹے گا, اللہ بڑھائے گا, بڑھائے گا, بڑھائے گا. پیسہ خرچ کرو جائز کاموں میں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے, اپنے پیسے کو پانی کی طرح بہاؤ اچھے کاموں میں. اللہ تمہیں اتنا دے گا کہ تم گن نہیں سکو گے, گن نہیں پاؤ گے. لیکن اللہ کے راستے میں گن گن کر خرچ مت کرو. گنتی کرے خرچہ نہیں کرو.
ہاتھ کھلا رکھو، خرچ کرو نیک کاموں میں، نیک راستوں میں، مسجد بنانے میں، مدرسہ بنانے میں، غریب کو کھلانے میں، امام کے پیچھے، مولانا کے پیچھے، رشتہ دار کوئی غریب ہے ان کی مدد کرو، کوئی بیوہ بچی ان کی شادی کرو اور قربان جاؤ، پھر دیکھو اللہ کیسا دروازہ کھولتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، ایسے ایسے دروازے سے اللہ روزی دے گا آپ سمجھ نہیں پاؤ۔ انشاءاللہ عمل کریں گے، ہاتھ اٹھائے الحمدللہ، ماشاءاللہ۔ خرچ کرو میرے بچوں، خرچ کرو۔ دیکھو 82 جگہ پورے قرآن میں کتنے پارے ہیں؟ ارے زور سے کتنے پارے ہیں؟ 30 پارے ہیں پورے قرآن میں، 30 پارے ہیں۔ اللہ نے قرآن میں 82 جگہ، 80 دو 82، 82 جگہ اللہ نے حکم دیا خرچ کرنے کا۔ خرچ کرو، خرچ کرو، خرچ کرو، خرچ کرو۔ تم خرچ کرتے رہو گے ہم تمہیں دیتے رہیں گے، اگر تم روک لو گے تو ہم بھی روک لیں گے۔ تو خرچہ کرنے میں فائدہ ہے کہ روکنے میں فائدہ ہے؟ بولے دبائی۔ نمازوں کی پابندی ہو، پہلا عمل نمازوں کی پابندی ہو، مسجدوں کو آباد کرو۔ لیکن ہمارا یہ نوجوان طبقہ جو ہے، کچھ نوجوان صرف جمعہ پڑھتا ہے۔ اب پتہ نہیں بات صحیح کی غلط ہے۔ 50% نہیں، 60% میرا نوجوان خالی جمعہ پڑھوے۔ نماز پڑھ لو، پڑھنو نا کی پڑھ لو، بولے 2 رکعت نماز پڑھ لو۔ جمعہ پڑھ لو 5 رکعت، بولے نہیں 5 ٹائم فرصت نہیں ملا، فرصت نہیں ملو ہو۔ اس لیے میرے بچوں نوجوانوں، یہ جو نماز جمعے کے ساتھ ساتھ 5 وقت کی نماز فرض ہے، کسی بھی حالت میں نماز معاف نہیں ہے۔ مایوس نظر آتے ہیں مسجد کے منارے، مایوس نظر آتے ہیں مسجد کے منارے، آتے ہی نہیں کوئی مؤذن کے پکارے۔ ایک مسجد میں دیکھا گیا، ایک ہی مؤذن صاحب اذان دیے، نمازی کوئی نہیں، تو ایک بزرگ کا گزر ہو رہا تھا، سوچا مسجد ہے نماز پڑھ لیں۔ وہ جب اندر گئے تو خالی مؤذن بیٹھا ہوا اذان دے کر کے، تو سلام دعا ہوئی، اے ماشاءاللہ الحمدللہ، واہ واہ اللہ، کیا نام بابو؟ ماشاءاللہ جمیل صاحب، جلیل، عبد الجلیل، الحمدللہ 500 روپے، اللہ ان کے دن قبول فرما لے، آمین بولا الحمدللہ۔ یہ مسجد کا چندہ کرنا ہے، لیکن ابھی چندہ شروع کیے ہم، ارے چندہ شروع کیے ہیں، اتنی جلدی آنے کیا ضرورت ہے؟ لیکن یہ محبت ہے، یہ محبت ہے۔ نوجوان بچہ الحمدللہ ثم الحمدللہ میرے بولنے سے پہلے ہی اپنے مال کو لا کر رکھ دیا ہے، یہ محبت ہے۔ اللہ ان کی کمائی میں، صحت میں، زندگی میں اللہ برکت عطا فرما دے، آمین بولا الحمدللہ۔ تو بزرگ راستے سے گزر رہے تھے، دیکھا کہ مسجد ہے تو نماز کا وقت ہے، تو اذان ہو رہی تھی، تو مسجد کے اندر گئے اور وضو بنا کے بیٹھے، تو مؤذن صاحب اذان دینے کے بعد جو ہے تو دیکھا کوئی نہیں، مسجد میں خالی مؤذن ہے۔ تو بزرگ پوچھے کہ نمازی نہیں آتے ہیں؟ ہاں، بولا کہ نہیں حضرت کوئی نمازی نہیں آتا، اکیلے ہم اذان دیتے ہیں، اکیلے ہم نماز پڑھتے ہیں، یہاں بستی والا کوئی نماز نہیں پڑھتا۔ بولا اچھا نہیں پڑھتا، یعنی کوئی مسجد آتا ہی نہیں ہے، خالی جمعہ آتا ہے۔ یہ بزرگ بولے گا اچھا ٹھیک ہے ایسا کرو، ایک بار اذان اور دو، ایک بار اذان۔ ابھی مؤذن بولا کہ ایک بار تو دیے، بولا نہیں وہ تو دیے نا، ایک بار اور دو۔ تو مؤذن صاحب پھر کھڑا ہو گیا مائک پر، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اب دوبارہ جو اذان ہوئی، پورا محلہ والا نکل گیا، مسجد میں آیا، مؤذن کو بولا تو دماغ خراب ہو گئی، دوبارہ جانا مجھے، اذان تو ایک بار دی لو، پھر دوبارہ کیا دی لو؟ تو بزرگ بولا کہ پہلی مرتبہ اذان ہوئی سنائی نہیں دیا تھا؟ بولا سنائی دی ہے نا، کہے نہ ہے، اب دوبارہ اذان ہوئی تو مؤذن سے لڑنے کے لیے آ گئے۔ لڑنے کی طاقت ہے، جھگڑنے کی طاقت ہے، اللہ کی صدا بلند ہوئی، مسجد میں نماز پڑھنے کی طاقت نہیں ہے، فرصت نہیں۔ مایوس نظر آتے ہیں مسجد کے منارے، آتے ہی نہیں کوئی مؤذن کے پکارے، منبر بھی تو خاموش ہے
محراب ہے سنسان، ہم کیسے مسلمان ہیں، ہم کیسے مسلمان، ہم کیسے مسلمان ہیں، ہم کیسے مسلمان۔ ایک مچھلی بغیر پانی کا زندہ نہیں رہ سکتی، رہے گی؟ مچھلی جانا نا کی بولے نا، ماچھ نا، مچھلی کو پانی سے نکالیے تھوڑی دیر زندہ رہے گی، مر جائے گی، اس لیے کہ اس کی زندگی پانی میں ہے۔ اسی طریقے سے ایک مسلمان بغیر مسجد کا زندہ نہیں رہ سکتا، بغیر مدرسے کا زندہ نہیں رہ سکتا ہے۔ قربان جاؤ او مومنوں، مسلمانوں، میرے بچوں، نوجوانوں، اللہ کو یاد کرو، اللہ کا ذکر کرو، قبر کی تیاری کرو، حشر کے میدان کی تیاری کرو۔ اللہ پوچھے گا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ اللہ کا قرآن پڑھو، میرا اللہ کہتا ہے کہ میں نے تمہیں بیکار نہیں پیدا کیا، یوں ہی پیدا نہیں کیا، دنیا کمانے کے لیے پیدا نہیں کیا۔ یا اللہ پھر کیوں پیدا کیا؟ میرا اللہ کہتا ہے میں نے تمہیں پیدا اس لیے کیا ہے تاکہ تم میری عبادت کرو، میری عبادت کرو، اس لیے میں نے تمہیں پیدا کیا۔ ہم دنیا کمانے میں لگے، سونا جمع کرنے میں لگے ہیں، چاندی جمع کرنے میں لگے ہیں، سالے سال زمین خرید رہے ہیں، سالے سال زمین خرید رہے ہیں۔ اور بستی میں نام ہو رہا ہے مکھیا جی کی، باپ رے باپ، کوئی آن سے پیسہ نہیں ہو، خوب زمین خریدو ہو۔ سونا مسلمانوں، اے مسلمانوں، نوجوانوں سنو، کامیابی زمین خریدنے میں نہیں ہے، کامیابی سونا جمع کرنے میں نہیں ہے، کامیابی چاندی جمع کرنے میں نہیں ہے، کامیابی ارریا میں فلیٹ خریدنے میں نہیں ہے، تو پھر کامیابی کس میں ہے؟ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز۔ میرا اللہ کہتا ہے کہ جو جہنم سے بچا لیا گیا، جنت میں داخل کر دیا گیا، وہ کامیاب ہو گیا۔ انشاءاللہ عمل کرے گا، ہاتھ اٹھا دے، الحمدللہ، ماشاءاللہ۔ اسی کے ساتھ محسن بابو، یہ جو جلسہ ہوا ہے الحمدللہ، مجھے تو پتہ نہیں تھا، مجھے تو پتہ یہ چلا کہ حضرت چھوٹا موٹا پروگرام ہے۔ مولانا نسیم صاحب نے کہا کہ چھوٹا اور موٹا، بولا کہ چھوٹا اور موٹا پروگرام ہے۔ جب یہاں پہنچے بھیڑ دیکھے تب ہم سمجھے کہ رے با، یہ چھوٹا ہے یہ موٹا ہے تو بڑا کیا ہوگا۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، محسن بابو اپنے والدین کی اصحال و ثواب کی نیت سے اس جلسے کا انعقاد کیا۔ میرے بچوں، نوجوانوں، ایک بات یاد رکھنا، سورہ بنی اسرائیل 15ویں سپارے، کیا پارا؟ 15واں پارا، کون سا سورہ؟ بنی اسرائیل، رکوع نمبر 2۔ جانا مسجد جانا، گھر جانا، ترجمے والی قرآن شریف ہو، نکالنا کھولنا۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ اس آیت کا ترجمہ جب آپ کریں گے تو اللہ میرا کہتا ہے میرے ساتھ کسی کو شریک مت بنانا، میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں بنانا، نہیں میرے ساتھ کسی کو شریک مت کرنا۔ اور سنو، اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ اور سنو آگے میرا اللہ کہتا ہے یہ دونوں یہ تمہاری ماں ہے، یہ تمہارا باپ ہے، یہ دونوں میں سے کوئی بڑھاپے کو پہنچ جائے، یہ دونوں میں سے کوئی بڑھاپے کو پہنچ جائے، اللہ 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 کیا کہہ رہا ہے؟ انہیں جھڑکنا نہیں، انہیں جھڑکنا نہیں، انہیں اف تک نہ کہنا۔ اللہ الصمد۔ 1000 روپے محمد حلیم دانش پور اپنے مرحوم بھائی کے نام پر دیا۔ ماشاءاللہ، محمد حلیم صاحب، سجاد مرحوم کے نام سے انہوں نے 1000 روپے دان کیا اپنے بھائی مرحوم سجاد صاحب کی سال و ثواب کی نیت سے۔ اللہ ان کے درجات کو بلند عطا فرما، آمین بولا جائے الحمدللہ۔ اللہ کیا کہتا ہے؟ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ بنانا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت بنانا۔ ایک بات یاد رکھو، اللہ ہر گناہ معاف کر دے گا، شرک معاف نہیں کرے گا، شرک معاف نہیں کرے گا۔
अल्लाह को किसी का साथी मत बनाना। मेरा अल्लाह एक है। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। मेरा अल्लाह एक है, उसका कोई साथी नहीं। मेरा जीना मेरा मरना इलाही तेरी खातिर हो। मेरा जीना मेरा मरना इलाही तेरी खातिर हो। मेरा रुकना मेरा चलना इलाही तेरी खातिर हो। आगे अल्लाह कहता है माँ या बाप दोनों बुढ़ापे को पहुंच जाएं, उन्हें झिड़कना नहीं। अच्छा देखिए आगे जो कुरान के लफ्ज है, अल्फाज हैं, और बदन लरस जाता है, कांप जाता है। उफ़्फ़ियूं वला तनहरहुमा। मेरा अल्लाह कहता है उफ तक मत कहना माँ बाप को, उफ तक मत कहना। ओ मेरे बच्चों नौजवानों, अल्लाह से डरो, अल्लाह का खौफ पैदा करो। मेरा अल्लाह नहीं चाहता कि कोई बेटा कोई बेटी अपने माँ बाप से ऊंची आवाज में बात करे। उफ़्फ़ियूं वला तनहरहुमा वक़ुल लहुमा क़ौलन करीमा। मेरा अल्लाह आगे कहता है अपने शफ़क़त का बाजू बिछा देना उनके लिए। और सुनो सुनो आगे मेरा अल्लाह कहता है वक़ुल रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सग़ीरा। मेरा अल्लाह कहता है कि उनके लिए दुआ करो, या अल्लाह मेरे माँ बाप के ऊपर रहम फरमा, जिस तरीके से उन्होंने मुझे बचपन में पाला पोसा बड़ा किया। दुआ भी बता दी अल्लाह ने, माँ बाप के लिए दुआ करो, माँ बाप के लिए दुआ करो। रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सग़ीरा। या अल्लाह मेरे माँ बाप के ऊपर रहम फरमा, जिस तरीके से उन्होंने मुझे बचपन में पाला पोसा बड़ा किया। मेरे नौजवानों सुनो सुनो, माँ बाप राजी है, अल्लाह राजी होगा। अल्लाह राजी है, माँ बाप नाराज हो जाएंगे, माँ बाप रूठ गए। सुनो सुनो, ओ मेरा अल्लाह तुमसे नाराज हो जाएगा। इसलिए मेरे बच्चों नौजवानों, हरगिज हरगिज कभी भी ये गलती मत करना, ये भूल मत करना, अपने माँ बाप के दिलों को कभी मत दुखाना। अच्छा हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, एक वाकया याद आ गया अल्हम्दुलिल्लाह। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का नाम सुने हैं? कितने लोग सुने हैं? हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। मैं वाकया सुनाता हूँ, सुने हैं ना? कौन है ये? अरे बोलिए कौन है? अल्लाह के पैगंबर हैं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कौन है? अल्लाह के पैगंबर हैं। ओह जलीलुल कद्र पैगंबर हैं। ओह अल्लाह अकबर। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से पूछा, या अल्लाह जन्नत में मेरा साथी कौन बनेगा? जन्नत में मेरा साथी कौन बनेगा? कौन बनेगा? तो मेरे अल्लाह ने कहा कि मूसा तेरा साथी जन्नत में एक कसाई होगा। अच्छा कसाई जाने ना अपना? अरे बोलो भाई कसाई जान रहे हैं? अरे कसाई जानते हैं ना, जो जानवर ज़िबा करता है उसे कसाई कहते हैं। तो अल्लाह ने कहा कि तेरा साथी जन्नत में कसाई होगा। मूसा अलैहिस्सलाम घबराएगी, या अल्लाह तूने मुझे पैगंबर बनाया और जन्नत में मेरा साथी एक कसाई होगा। कहा कि या अल्लाह वो कौन कसाई है, मैं उससे मिलना चाहता हूँ। मेरे अल्लाह ने कहा कि फलां बस्ती चला जा, वहीं पर एक बाजार है, उसी बाजार में एक कोने में उसकी दुकान है। माशाअल्लाह शहीदुल बाबू ने 500 रुपए दिए अपने वलिया की सेहत और तंदुरुस्ती के लिए। अल्लाह उन्हें मुकम्मल सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमा दे। आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। माशाअल्लाह बस बहुत तेजी के साथ फिर इंशाअल्लाह मेरा कलेक्शन शुरू हो जाएगा। बस आखिरी वाक़या, मूसा अलैहिस्सलाम वो बस्ती में गए, बाजार में गए, देखो वो कोना में एक कोने में एक दुकान है, तो जाके बैठ गए। तो देखा है कि एक नौजवान गोश्त बेच रहा है, गोश्त बेच रहा है, ग्राहक आ रहा है, गोश्त बेच के काट के दे रहा है वजन करके। तो मूसा अलैहिस्सलाम बैठे रहे और शाम हो गई। आओ नौजवान इतना गोश्त बच गया, झोला में रखा, सारा सामान लिया, दुकान का शटर बंद किया, वो जाने लगा। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि बाबू तेरा घर कहाँ है? बोला कि ओ मोहल्ले में है। कहा कि क्या तू मुझे अपना मेहमान बना सकता है?
میں تیرے گھر رکنا چاہتا ہوں. کہا کہ الحمدللہ, چلیے بہت خوشی کی بات. وہ نوجوان نہیں پہچانتا تھا کہ یہ اللہ کے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام ہے. موسیٰ علیہ السلام اس نوجوان کے پیچھے چلے. یہ نوجوان گھر میں گیا, بولا کہ آپ تشریف رکھیں. موسیٰ علیہ السلام بیٹھ گئے. دیکھا یہ چارپائی پہ ایک بڑھیا نہیں سی کمزور سی بڑھیا لیٹی ہوئی ہے. یہ نوجوان گیا, اپنا جھولا رکھا اور قربان جاؤ میرے بچوں, نوجوانوں سنو سنو. یہ نوجوان جھولا رکھا, اپنے ہاتھوں کو دھویا, چولہا جلایا, ہانڈی کو چولہے پہ رکھا. وہ جو گوشت لایا تھا بازار سے, اس گوشت کو دھو کر کے ہانڈی میں ڈالا اور آگ جلا کر چھوڑ دی. ادھر آٹا گوندنے لگا, آٹا گوند گیا اور روٹیاں بنائی, گوشت بنایا. موسیٰ علیہ السلام سوچے کہ میرے لیے کھانا تیار کر رہا ہے. اور قربان جاؤ, جب کھانا تیار ہو گیا, یہ نوجوان ایک پلیٹ میں کھانا نکالا, شوربہ نکالا, بوٹی نکالی اور روٹی لے کر اس چارپائی کے قریب گیا اور اپنی ماں کو ہاتھ کے سہارے اٹھا کے بٹھایا. پہلے پانی سے منہ دھلایا, کپڑے سے منہ پوچھا اور روٹی کے چھوٹا چھوٹا ٹکڑا کر کے اسے کھلا رہا تھا. اور گوشت کو اپنے دانت میں یہ نوجوان چبا کر نرم کر کے ماں کے منہ میں ڈال رہا تھا. موسیٰ علیہ السلام کھڑے دیکھ رہے ہیں. تو موسیٰ علیہ السلام پوچھے یہ کون ہے؟ کہ میری ماں ہے, میری ماں ہے, میرے سوا اس کا خدمت کرنے والا کوئی نہیں ہے. جب میں دکان جاتا ہوں تو سب اس کی خدمت کر کے جاتا ہوں, سارا کام کر کے دکان جاتا ہوں. جب دکان سے آتا ہوں تو سب سے پہلے میں اپنی ماں کی خدمت کرتا ہوں. ماں کھا رہی تھی, کچھ بول رہی تھی. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تمہاری ماں کیا بول رہی ہے؟ بولا کہ کیا بولیں, یہ تو عمر ہو گئی ہے نا, کچھ نہ کچھ بولتے رہتی ہے. کیا بول رہی ہے, آخر بول کیا رہی ہے؟ تو نوجوان کہنے لگا یہ میری ماں ہے, میں ان کی خدمت کرتا ہوں نا, یہ دعا کرتی ہے کہ یا اللہ میں اپنے بیٹے سے راضی ہوں, یا اللہ تو اسے اپنے پیغمبر موسیٰ کا ساتھی بنا دے. اب بتائیے ہم کہاں ٹھہرے کسائی, اب وہ کہاں ٹھہرے اللہ کے پیغمبر. بھلا یہ ہو سکتا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا, نوجوان تو خوش قسمت ہے, کندھے پہ ہاتھ رکھا, تو خوش قسمت ہے, جنت میں جس کا تو ساتھی بنے گا. تیری ماں جو دعا کر رہی ہے وہ پیغمبر موسیٰ تیرے سامنے کھڑا ہے. میرے بچوں, نوجوانوں, یہ ماں کی خدمت ہے, یہ باپ کا خدمت ہے. اس لیے ماں باپ راضی ہے, اللہ راضی ہے. ماں باپ ناراض ہے, اللہ ناراض ہے. اس لیے اپنے ماں باپ کے دلوں کو کبھی تکلیف مت پہنچانا, اس سے کبھی اس کے سامنے کبھی اونچی آواز میں بات مت کرنا. اس لیے کہ قرآن پڑھو, اللہ نے حکم دیا میرے ساتھ کسی کو شریک نہ بنانا. اور دوسرا حکم جو میرے اللہ نے دیا وہ یہ دیا کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو. اچھا رہی بات ہے کہ ماں باپ جب تک زندہ تھے میں نے خدمت جو بھی کی, کچھ نافرمانیاں میں نے ماں باپ کی ہے, تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ تو اس کے لیے حکم یہی ہے کہ ماں باپ مر جائیں تو ان کا اصال و ثواب کرو, ان کے نام سے خوب صدقہ خیرات آپ کیجئے, ان کے قبر پہ جائیے, ان کے لیے بخش و مغفرت کی دعا کرو. انشاءاللہ اللہ تیرے گناہوں کو معاف فرما کر انشاءاللہ فرما بردار اولادوں میں شمار کر دے گا. اگر ماں نہ ہوتی زمین پر نہ آتا, جو آنچل نہ ہوتا کہاں سر چھپاتا. اگر ماں نہ ہوتی زمین پر نہ آتا, جو آنچل نہ ہوتا کہاں سر چھپاتا. میرا لال کہہ کر بلاتی ہے مجھ کو, خود بھوکی رہ کر کھلاتی ہے مجھ کو. میرا لال کہہ کر بلاتی ہے مجھ کو, خود بھوکی رہ کر کھلاتی ہے مجھ کو. انشاءاللہ ماں باپ کی خدمت کرو گے, ہاتھ اٹھا انشاءاللہ. الحمدللہ.
اللہ ہم سب کو میں بد نصیب ہوں، اس میں بہت سارے لوگ ہوں گے جن کے ماں باپ اس دنیا میں نہیں ہیں، اس لسٹ میں میرا بھی نام آتا ہے، میری بھی ماں اس دنیا میں نہیں رہی، میرا بھی باپ اس دنیا میں نہیں رہا۔ اللہ پاک کے بارگاہ میں دعا کرتا ہوں اللہ جن کے والدین اس دنیا سے چلے گئے ہیں یا اللہ ان کے قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دے، اللہ ان کے درجات کو بلند عطا فرما دے، یا اللہ جن نوجوانوں کے ماں باپ دنیا کے اندر میں موجود ہے یا اللہ ہمارے نوجوانوں کو اپنے ماں باپ کی خدمت کی توفیق نصیب عطا فرما۔ الحمدللہ ماں باپ کی خدمت کر لو، جنت میں اللہ گھر بنا دے گا۔ یہ مسجد کا جلسہ الحمدللہ میں سلام کرتا ہوں محسن صاحب کا، محسن بھائی کا الحمدللہ، جنہوں نے اپنے والدین کی سال و ثواب کی، یہ ملے گا، اس کا اجر ملے گا۔ اور سنو جنت میں درجے بلند ہوتے، اب اللہ کا حکم ہوگا میرا فلاں بندے کا درجہ بلند کرو، یعنی ایک محل نیچے والا محل میں تھا اوپر کر دو، تو بندہ پوچھے گا نا یا اللہ می جان نماز نہیں پڑھوئی، می روزہ نہیں رکھنو، می صدقہ زکات نہیں کوئی، یا اللہ می تو نیچا چھنو اوپر کرنے ہے گنو، تو میرا اللہ کہے گا میرا بندہ دنیا میں تیرا بیٹا تیری بیٹی تیرا پوتا تیرے نام سے صدقہ کیا، خیرات کیا، زکات دیا، میرے راستے میں خرچ کیا تمہارے نام سے، اس لیے میں نے تیرے درجے کو بلند فرما دیا۔ مسجد کا جلسہ الحمدللہ، کتنے نوجوان، سنیے ایک بات، یہ مسجد اس دھرتی پر جب تک کھڑی رہے گی آپ اپنے ماں باپ کے نام سے جو ہے آپ دے دیے، قیامت تک کھڑی رہے گی یہ مسجد، اللہ قیامت تک آپ کے ماں باپ کو قبر میں ثواب عطا فرماتا رہے گا۔ یا اپنے نام سے آپ نے مسجد میں چندہ دے دیا، مدرسے میں چندہ دے دیا، قیامت تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا، اللہ آپ کو قبر میں ثواب عطا فرماتا رہے گا۔ تو ہم زیادہ نہیں 1500 روپیہ سے سوال کریں گے، کئی لوگوں نے لا کر تعاون بھی کیا ہے الحمدللہ، کتنے لوگ تیار ہیں انشاءاللہ اپنی ماں اپنے باپ کے نام پر، دیکھیے ہم 1500 مانگ رہے ہیں، آپ 2000 1500 2500 3000 5000 10000 20000 50000 بھی دے سکتے، کوئی مشکل نہیں ہے، لیکن میرا سوال صرف 1500 روپیہ سے ہے، کوئی بڑی رقم نہیں ہے الحمدللہ۔ تھوڑی سے جذبے کے ساتھ محبت کے ساتھ اپنے قدم کو آگے بڑھائیے کہ انشاءاللہ الحمدللہ اس مسجد کے اندر میں ہم 500 روپیہ اپنی ماں اپنے باپ کے نام پر تعاون کرنا چاہتے ہیں انشاءاللہ۔ حاجی صاحب اپنے اہلیہ کی صحت تندرستی کے لیے، حاجی نظام صاحب، حاجی نظام صاحب، نظامیہ مسجد میں، یہ دیکھیں ہمارے حاجی نظام صاحب، انہوں نے اپنی اہلیہ شریک حیات کے سالوں صحت تندرستی، اچھا صحت و تندرستی کے لیے 500 روپے تعاون کیے ہیں، اللہ انہیں مکمل صحت و تندرستی عطا فرما دے، اللہ ہمارے حاجی صاحب کو بھی صحت و تندرستی عطا فرما، اللہ ان کے بھی والدین کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما دے۔ دیکھیے ایک بھائی میرے اور آ رہے ہیں، بھائی جلدی کرو انشاءاللہ الحمدللہ، ایک نوجوان دیکھیں ادھر بھی آ رہا، واہ بھائی واہ، آ جاؤ میرے بچوں آ جاؤ الحمدللہ، یہ محسن بھائی کا بڑا بھائی، ارے واہ، محسن بھائی کے بڑے بھائی ہیں نا، کیا کہنے بھائی، ماں باپ کے سارے ثواب، ماں باپ کی 1000 روپے، اللہ آپ کے ماں باپ کے درجات کو بلند فرما دے۔ محسن بھائی کا سمجھی حضرت، اللہ اللہ، محسن بھائی کے سمدھی صاحب، اللہ قبول فرمائے، آ جاؤ بھائی جلدی کرو ماشاءاللہ الحمدللہ۔ اچھا، یہ سرفراز بابو اس کے باہر جاتے ہیں، اللہ اس بچے کی عمر میں صحت میں زندگی میں کمائی میں برکت دے، اللہ ان کے ماں باپ کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما دے۔ صدام بابو اپنا دادا دادی، صدام بابو اپنے بابا دادا دادی، اللہ ان کے دادا دادی کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما، ماشاءاللہ۔ صدر بابو اپنے ماں باپ کی سارے، اے صدر و بابو الحمدللہ اپنے ماں باپ کے، اللہ ان کے ماں باپ کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما دے۔ آجا بھائی کتنے لوگ آ رہے ہیں ماشاءاللہ الحمدللہ، آجا دیکھیں انشاءاللہ ماں باپ کے نام پر کتنے لوگ تیار ہو رہے ہیں۔ یہ صابر بابو جی، اے صابر بابو، اللہ ان کے ماں باپ کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما دے۔ دوستو بلبلو ایک دن اس چمن سے آشیانہ اٹھانا پڑے گا، دوستو ایک دن اس چمن سے آشیانہ اٹھانا پڑے گا، دوستو ایک دن اس چمن سے آشیانہ
اٹھانا پڑے گا، اٹھ گیا جس گھڑی آب و دانا، چھوڑ کر سب کو جانا پڑے گا، اٹھ گیا جس گھڑی آب و دانا، چھوڑ کر سب کو جانا پڑے گا، 4 دن کی ہے یہ زندگانی، ریت ہے یہ یہاں کی پرانی، 4 دن کی ہے یہ زندگانی، ریت ہے یہ یہاں کی پرانی۔ ہر مرنے والا یہی کہتا ہے، آج میں جا رہا ہوں یہاں سے، کل کو تم کو بھی آنا پڑے گا، آج میں جا رہا ہوں یہاں سے، کل کو تم کو بھی آنا پڑے گا، اٹھ گیا جس گھڑی آب و دانا، چھوڑ کر سب کو جانا پڑے گا۔ سلام بابا کی ماں کی ماشاءاللہ سلام بابو نے اپنے والدین کی سال و ثواب کے لیے، عبدالسلام صاحب، اللہ ان کے والدین کو جنت میں اعلیٰ سلام مقام عطا فرما دے ماشاءاللہ۔ اور کوئی میرا بھائی، کوئی نوجوان انشاءاللہ تعاون کرنا چاہتا ہو، دینا چاہتا ہو، الحمدللہ کوئی زبردستی نہیں، ایک بھائی اور آ رہے ہمارے ماشاءاللہ، ان کو آنے دیجیے الحمدللہ، ایک نوجوان ادھر سے بھی آئے، اچھا وہ لوگ بھی آ جائیں جو 100-200 روپے دینا چاہتے ہیں، 300 400 500 1000 2000 جو دینا چاہتے ہیں انشاءاللہ اپنے ہاتھوں سے دے دیجیے، ماں کے نام پر، باپ کے نام پر، الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ اس کا اجر آپ کو یہاں بھی دے گا، آخرت میں بھی عطا فرما دے گا۔ اور مسجد میں پیسہ لگے بہت بڑی خوش نصیبی کی بات ہے، من بنا للہ مسجدا بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے جو دنیا میں اللہ کا گھر بنائے گا، اللہ اس کے لیے جنت میں بہترین گھر بنائے گا۔ یہ منظر بابو مسلم کا سالہ ہے، ماں کے سالے ثواب۔ اے ماشاءاللہ، منظر بابو محسن صاحب کے سالے صاحب ہیں، اپنے والدین کی سال و ثواب کی نیت سے 1000 روپے اللہ ان کے والدین کو جنت میں اعلیٰ سارا مقام عطا فرما دے، الحمدللہ ان کے قبر کو نور سے بھر دے۔ ایک نوجوان اور آ رہا الحمدللہ ماشاءاللہ، اور کوئی نوجوان ہے جلدی ترقی کرو ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماں باپ کی سالے ثواب کے دگلی کا ہے۔ ماشاءاللہ، دگلی کا یہ نوجوان اپنے والدین کی سال و ثواب کے لیے اللہ ان کے والدین کو کروٹ جنت الفردوس میں اعلیٰ سلا مقام عطا فرما دے، آمین ولد الحمدللہ۔ اور کوئی ہے، اور کوئی نوجوان؟ کہاں پپڑا والا آ رہا ہے؟ پیپرا والے کہاں ہیں؟ پیپرا والے آگے بڑھیں تھوڑا بھائی، ماشاءاللہ آ جاؤ بھائی، آ جاؤ۔ حضرت مستورات کے لیے مستورات کے پنڈال میں چادر رومال بھیجوا دیں، ہماری ماں بہنوں کو پنڈال میں چادر رومال بھیجوا دیں۔ میری ماں بہنوں دل کھول کر تعاون کرنا اپنی ماں اپنے باپ کے نام پر، الحمدللہ مسجد میں دان کر دو گے، پیسہ لگا دو گے، اللہ تیرے ماں باپ کے درجات کو بلند عطا فرما دے گا۔ یہ دیکھیے حضرت، یہ بچہ ابو سما، دیکھیے کتنا چھوٹا بچہ، الحمدللہ اللہ اس بچے کو حافظ قرآن عالم دین بنا دے، الحمدللہ۔ ماسٹر صادق صاحب جی، اللہ اے ماسٹر صادق صاحب، اللہ ان کے بھی دین قبول عطا فرمائے۔ اے دیکھیے ہمارے بزرگ ایک ہستی ہے ماشاءاللہ، دیکھیے عمر دیکھو نوجوانوں کتنی عمر ہو گئی، ماں باپ کی محبت اب بھی زندہ ہے دلوں کے اندر میں۔ ہاں ماں باپ کے ساتھ ہاتھ کے بھی سکھاؤ۔ حاتم بابو، صحت تندرستی، اللہ صحت و تندرستی عطا فرمائے، شفاء کاملہ، شفاء عاجلہ، شفاء کلی، شفاء مستمرہ عطا فرمائے، ماشاءاللہ۔ سونا سونا لگتا ہے گھر میرا سب کچھ ہو کر بھی، سونا سونا لگتا ہے گھر میرا سب کچھ ہو کر بھی، کاش تجھے میں لا پاؤں اپنا سب کچھ کھو کر بھی، کاش تجھے میں لا پاؤں اپنا سب کچھ کھو کر بھی، سونا سونا لگتا ہے گھر میرا سب کچھ ہو کر بھی، کاش تجھے میں لا پاؤں اپنا سب کچھ کھو کر بھی۔ آہا، ماں کی عظمت کو کیا کہنا، بے شک بے شک۔ ماں وہ ماں ہے،
بچہ پیشاب کر دیتا ہے، ماں بستر بدل دیتی ہے، پھر بچہ پیشاب کرتا ہے، ماں بستر بدل دیتی ہے، پھر بچہ پیشاب کرتا ہے، ماں بستر بدل دیتی ہے، چوتھی بار بچہ پیشاب کیا، بستر نہیں ہے، بستر نہیں ہے، کڑاکے کی ٹھنڈ ہے، ماں وہ ہے خود پیشاب میں سوتی ہے، اپنے بیٹے کو سینے پہ سلاتی ہے، اسے ماں کہتے ہیں۔ عابدین کا لڑکا شہادت اپنے ماں باپ کے نام عورتوں کے پنڈال میں بھیج دے کچھ لوگوں کو ماشاءاللہ۔ قاسم ممبر اور محمد سعید صاحب ماں بہنوں کے اس پنڈال میں چلے جائیں، وہاں پر آپ چندہ کریں۔ ماں بہنوں کے پنڈال میں چلے جائیں ممبر صاحب لوگ، ماشاءاللہ الحمدللہ۔ اور کوئی نوجوان طرح تو نہیں کرو بھائی، ماشاءاللہ الحمدللہ۔ اور کوئی نوجوان دینا چاہتا ہوں 100 200 300 400 500 جس کو جو دینا ہو، اپنے والدین دادا دادی نانا نانی کے ناری سال و ثواب کی نیز انشاءاللہ۔ یہ مسجد کے اندر میں نوجوان ہوں، پیسے میں کمی نہیں آئے گی، اللہ دے گا انشاءاللہ۔ اللہ کے خزانے میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، ایک نیکی کرو گے ایک نیکی کا بدلہ 10 ہے، ایک نیکی کا بدلہ 10 ہے، ایک نیکی کا بدلہ 10 ہے۔ ماشاءاللہ ایک بھائی اور آ گئے، اللہ ان کے بھی دینے کو قبول فرما لے۔ واہ بھائی واہ، کیا کہنے بھائی، ذاکر بھائی، ذاکر بھائی، اور کیا کہنے ذاکر بھائی کا۔ اللہ قبول فرمائے، اللہ قبول فرمائے، اللہ سے اس کی تمنا کو پوری فرمائے۔ ہوائی مکھیا، اچھا اس بستی کے بستی مکھیا نہیں ہے؟ ہاں ہاں ہے نا، اچھا اچھا، مکھیا صاحب ہیں، وہ شاید نہیں آئے ہیں۔ آ گئے ہوں گے۔ مکھیا صاحب ہیں تو میری آواز اگر ان کے کانوں تک پہنچ رہی ہے تو مکھیا صاحب آئیے، تھوڑا مصافحہ کر لیے۔ جو ممبر صاحب ہے وہ بھی آ جائے، پارشد جو ہیں وہ بھی آ جائے، جو سرپنچ ہے وہ بھی آ جائے، جو ماسٹر ہیں وہ بھی آ جائے، جو وکیل ہیں، انجینئر ہیں، ڈاکٹر ہیں، پروفیسر ہیں، وہ کوئی بھی ہے الحمدللہ، بڑا بابو چھوٹا بابو، تاجر ہو کسان ہو، آ جائے۔ میں ماشاءاللہ الحمدللہ تھوڑا آپ سے مصافحہ ہو جائے تو الحمدللہ تو اچھا رہے گا۔ میں بہت دور سے آیا ہوں الحمدللہ۔ اور کوئی نوجوان طرح توری کرو ماشاءاللہ الحمدللہ۔ ہاں بھائی، ہاں 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 سنا دیں گے انشاءاللہ، سنا دیں گے۔ ہاں بھوجپوری نا، یہ چھوٹا بچہ غفران اللہ قبول فرمائے۔ ماشاءاللہ۔ یہ دیکھیے بیمار رہتا ہے، چھوٹا سا بچہ غفران، اللہ انہیں مکمل صحت و تندرستی عطا فرمائے، ماشاءاللہ۔ ہاں 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 سلیم بابو جی ہیں، 2 سے اللہ قبول فرمائے۔ بھائی ہمارے مکھیا صاحب اسٹیج پر آ گئے۔ کتنا 2000 روپے 2000 مکھیا 2000 5 کم سے کم 5 اسماعیل بابو 500 روپے اپنے ماشاءاللہ، اللہ ان کے جنت میں اعلیٰ سلام اسی مقام۔ گاؤں کا ہمارے مکھیا صاحب کا لکھیے 5000 روپے۔ بی بی سریتن اپنے ماں باپ کے اشارے سے ماشاءاللہ بی بی سریتن اپنے ماں باپ کی سال و ثواب سے 500 روپے، اللہ ان کے ماں باپ اللہ کو قبول فرمائے۔ اللہ مکھیا صاحب کا لکھیے 5000 روپے۔ ماشاءاللہ الحمدللہ۔ بغیا میں کوئلیا، بغیا میں کوئلیا بھورے بھورے، بغیا میں کوئلیا بھورے بھورے، مستی میں پکارے نبی نبی، مستی میں پکارے نبی نبی۔ بغیا میں کوئلیا بھورے بھورے، مستی میں پکارے نبی نبی، مستی میں پکارے نبی نبی۔ سورج بولے سورج بولے ایک ہم ہی نہیں، سورج بولے ایک ہم ہی نہیں، پڑھے چاند ستارے نبی نبی، پڑھے چاند ستارے نبی نبی۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت خوب۔ مکھیا جی اتنے بولے، مکھیا جی 2000 روپے۔ اچھا ماشاءاللہ، توبہ بستی کا اللہ قبول فرمائے، اس کو اللہ قبول فرمائے، جائز مقاصد کو پورا فرمائے۔ آمین ثم آمین، محمد ماشاءاللہ سیف صاحب، سیف البھائی، مسجد حمیدیہ کا، اللہ اس کے دینے کو بھی قبول فرمائے، ماشاءاللہ، تندرستی عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، ماشاءاللہ۔ چل ٹھیک ہے، مکھیا صاحب 2000 روپے دیے، اللہ ان کے دینے کو قبول فرمائے، آمین۔ اللہ ان کے ماں باپ کو جنت میں اعلیٰ سلام مقام عطا فرما دے۔ بھائی مکھیا صاحب آ گئے، ممبر صاحب کہاں رہ گئے؟
ممبر صاحب ہیں، ممبر صاحب بھی آ جائیں، ماسٹر صاحب ہیں وہ بھی آ جائیں الحمدللہ اپنے والدین کی ایصال و ثواب کی نیت سے الحمدللہ۔ اور کوئی ہے؟ یہ بستی والا نہیں آ رہا حضرت، یہ بستی والا، یہ بستی والے اچھا پپرا بجوار۔ اصل بات ہے کہ کچھ لوگ تو آئے نہیں ہیں، کچھ لوگ چلے بھی گئے ہیں، لیکن پپرا یہاں یہ جو بستی پپرا ہے اللہ رحمتوں کا نزول فرمائے بستی کے اندر میں۔ کچھ نوجوان آتے آگے قدم بڑھاتے پپرا کے نوجوان کہ حضرت یہ میرے محلے کی مسجد ہے، انشاءاللہ میں تعاون کرنا چاہتا ہوں۔ کوئی نوجوان پپرا کا ہے، کوئی نوجوان ہے اس مجلس میں بیٹھا ہوا، کوئی نوجوان جو اپنے والدین کی سال و ثواب کی نیت سے اس مسجد کے اندر میں تعاون کرنا چاہتا ہو، بڑھ چڑھ کر کے حصہ لینا چاہتا ہو، کوئی نوجوان انشاءاللہ ہے، کوئی نوجوان پپرا کا کوئی نوجوان ہو انشاءاللہ اپنے قدم کو آگے بڑھائے الحمدللہ۔ ہے کوئی پپرا کا نوجوان ہے؟ بھائی جلسے کے اندر میں اتنے لوگ جو بیٹھے ہوئے ہیں، پپرا کا کوئی ایک نوجوان بھی نہیں ہے الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ اتنی بڑی بستی ہے ماشاءاللہ الحمدللہ۔ اللہ اے دیکھیے ایک نوجوان آیا ہے، دیکھیے پپرا ہی کا ہے لگتا ہے، اے دیکھیے دگلی کا نوجوان لوگ آ رہا ہے، سب نوجوان یہ دگلی کا آ رہا ہے، حسنین الحمدللہ۔ واہ بھائی واہ، اللہ ان کے والدین کو جنت والا سلامت۔ یہ سارے نوجوان دگلی کے آ رہے ہیں، پپرا کا نوجوان کہاں؟ پپرا کا نوجوان کوئی آ جائے انشاءاللہ۔ کابل چچا صاحب اللہ کو بھائی پپرا کا کوئی نوجوان ہے؟ کوئی نوجوان پپرا کا؟ پپرا کا نہیں ہے؟ واہ، قبر میں پھینک دے گا، قبر میں پھینک دے گا زمانہ، قبر میں پھینک دے گا زمانہ، پھینک کر لوگ ہوں گے روانہ، قبر میں پھینک دے گا زمانہ، پھینک کر لوگ ہوں گے روانہ، قبر میں پھینک دے گا زمانہ، پھینک کر لوگ ہوں گے روانہ، مٹی ڈالیں گے پھر مٹھی مٹھی، مٹی ڈالیں گے پھر مٹھی مٹھی، یہ بھی حصہ اٹھانا پڑے گا، اٹھ گیا جس گھڑی آب و دانا، چھوڑ کر سب کو جانا پڑے گا، دوستو ایک دن اس چمن سے آشیانہ اٹھانا پڑے گا۔